ابتدا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ لاپتہ ہو گئے، ان کا طیارہ نہیں مل رہا یا ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے ہارڈ لینڈنگ ہو گئی ہے، یہ بھی کہا جا رہا تھا شروع میں۔ نہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کے متعلق، ان کے حادثے سے متعلق بہت بڑی خبر گردش کرنے لگی، تو ہم نے سوچا کہ اس کے جو فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ہیلی کاپٹر میں کل 9 افراد سوار تھے۔ جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ میں پاکستانی قوم سے خطاب کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے ایک روزہ سوگ کا بھی اعلان کر دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ ایرانی صدر سمیت 9 افراد ہیلی کاپٹر میں جاں بحق ہو گئے ہیں، اس کی اہم ترین تفصیلات کیا ہیں اور اہم شخصیات کا رد عمل کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیں، ایران ہمارے لیے اور ایرانی صدر ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایران ہمارا پڑوسی ملک اور اس کے ساتھ ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے۔ بہرحال جو ایرانی صدر وہ گزشتہ ماہ پاکستان کا دورہ بھی کر چکے، اور بلکہ اسی ماہ پاکستان کا دورہ کر چکے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب ایرانی صدر آئے تھے پاکستان، جنوری میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان اور ایران کی ایک کشیدگی چل رہی تھی۔ جیش العدل کے جو دہشت گردوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا ایران نے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف پاکستان نے بھی جوابی حملہ کیا، اور پاکستان نے کہا کہ یہ اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر ایرانی صدر پاکستان آئے۔ بہرحال اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے متعلق، ان کے حادثے سے متعلق بہت بڑی خبر گردش کرنے لگی، تو ہم نے سوچا کہ اس کے جو فیکٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ اور ہیلی کاپٹر میں کل 9 افراد سوار تھے، جن میں وزیر خارجہ جو حسین امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر ملک رحمتی، اور صوبے میں ایرانی صدر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی بھی شامل تھے ایرانی صدر کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اب ایرانی صدر جب کسی حادثے میں یا پھر کسی حوالے سے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جو امور مملکت چلانے کے لیے جو نائب صدر ہوتا ہے وہ ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے۔ یہ ایرانی آئین کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے اگلے 50 دنوں میں انتخابات ہوتے ہیں۔ تو ایرانی جو نائب صدر تھے انہوں نے صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، وہ نگراں یعنی کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کہلائیں گے۔ بہرحال ابراہیم رئیسی صاحب جو مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد تبریز شہر کی طرف جا رہے تھے واپس، تو مقامی میڈیا یہ بتاتا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ایران اور آذربائیجان کے سرحدی علاقے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ 9 افراد شامل تھے، آپ نے بتا دیا، اور یہ واقعہ 19 مئی کی شام کو پیش آیا، اور ابتدا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ لاپتہ ہو گئے، ان کا طیارہ نہیں مل رہا یا ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے ہارڈ لینڈنگ ہو گئی ہے، یہ بھی کہا جا رہا تھا شروع میں۔ نہیں، پتہ بھی نہیں چلا تھا نا کہ وہ کہاں ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس کہاں ہیں، یہ بالکل اس بات سے سب لا علم تھے۔ باقی 2 ہیلی کاپٹرز جو تھے وہ تو اپنے مقام پر خیریت سے پہنچ گئے۔ دیکھیں 3 ہیلی کاپٹرز تھے، اور اس کے علاوہ یہ ایک تھا اور 2 اس کے علاوہ تھے، تو اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے جو مقام تھے وہ وہاں تک پہنچ گئے محفوظ۔ بہرحال یہ جو اس ہیلی کاپٹر تک حادثہ پیش آیا، اس میں یہ تھا کہ ایرانی صدر تھے، اور ایرانی صدر اپنے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایران کے لیے، اور ان کی متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ اور اب ذرا پاکستان کا رد عمل ہے وہ کیا ہے، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے اس پر کیا رد عمل دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں اس پر کہ پاکستان کو 1 ماہ سے بھی کم عرصہ قبل ایک تاریخی دورے پر صدر رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کی میزبانی کی خوشی حاصل ہوئی۔ وہ پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ پاکستان یوم سوگ منائے گا اور صدر رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے احترام اور برادر ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر پرچم سرنگوں رہے گا۔ دیکھیے، پاکستان نے ایک روزہ سوگ کا بھی اعلان کر دیا، اور اس کے علاوہ جو بھارت، انہوں نے کیا کیا ہے، نریندرا مودی نے جو وزیر اعظم ہیں، جو الیکشن کیمپین بھی چلا رہے ہیں اور ممکنہ طور پر اگلے وزیر اعظم بھی ہوں گے بھارت کے، تو انہوں نے بھی ایران کے صدر کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر
سید ابراہیم رئیسی کے المناک انتقال پر میں گہرے دکھ اور صدمے میں ہوں. اور اس کے علاوہ جو متعدد ویڈیوز ان کی وائرل ہو رہی ہیں ایرانی صدر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کبھی نہیں جلے گا، یہ ابدی ہے، جب تک زمین اور کائنات باقی ہے یہ باقی رہے گا. ان کی یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے. بہرحال اس کے علاوہ جو اچھا ان کا ایک جملہ بھی بڑا اس وقت مشہور ہو رہا ہے کہ جب وہ پاکستان آئے تھے تو ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال کر جانے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی جانب سے پاکستانی قوم سے خطاب کرنے کی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے صارف وہاب خان کے مطابق ایرانی صدر کی اس خواہش پر مبنی جملہ ہر پاکستانی کو زندگی بھر ستائے گا. وہ جو ایرانی صدر ہیں شہید سید ابراہیم رئیسی، وہ یہ کہتے تھے کہ میں پاکستانی قوم سے خطاب کرنا چاہتا تھا. جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ میں پاکستانی قوم سے خطاب کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ نہیں ہو سکا. بالکل. اور ان کا جو دورہ تھا اس کے علاوہ وہ کراچی میں آئے، ان کو ایک ڈگری بھی دی گئی، اعزازی ڈگری. تو ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک اچھی چیز، ایک بڑی چیز. اور ان کے علاوہ جو ظاہر ہے اس وقت مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں. صحافی ہیں جویل فاروقی، وہ کہتے ہیں کہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت کی خبر محض خبر نہیں ہے. خطے کے لوگ دعا کریں کہ یہ محض ایک حادثہ ہو، دعا کریں کہ یہی اسرائیل کا وہ سرپرائز نہ ہو جس کا اشارہ دے کر کچھ دن پہلے خاموشی اختیار کر دی گئی تھی. اس حوالے سے بھی گفتگو کی جا رہی ہے کہ یہ صرف حادثہ نہیں ہو سکتا، کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے باقاعدہ. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اپنے آپ کبھی نہیں، یعنی گر کبھی نہیں سکتا، کریش ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہا جا رہا ہے. جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں عاصم نواز صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کبھی نہیں گرتا. AR نیوز کو انہوں نے خصوصی طور پر انٹرویو دیا ہے اس پیرائے میں. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اندرون اندر اگر پھٹے گا تو وہ ہوا میں یہ ممکن ہے، لیکن گر کر یہ تباہ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ گرتا ہے، تباہ ہوتا ہے، تو اس کی جو ٹیل ہے یا پھر اس کے جو دیگر پرزے ہوتے ہیں وہ جہاز کے یعنی کوئی بہت دور نہیں ہوتے، وہ یعنی بہت دور نہیں ہوتے، وہ بہت پاس ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ان کے تمام تر چیزیں ہیں وہ بہت دور ہیں. بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ہارڈ لینڈنگ اسی وقت کی جاتی ہے کہ جب یہ خدشہ ہو کہ اب آپ نے، اور ہیلی کاپٹر کے لیے تو رن وے بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتا. جو عام طور پر طیارے ہوتے ہیں، جہاز ہوتے ہیں، آپ رن وے پر ہنگامی لینڈنگ کرتے ہیں، لیکن جو جہاز ہے وہ سمپل ہیلی پیڈ پر یا پھر اگر ہیلی پیڈ نہ بھی ہو تو وہ لینڈ کر سکتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ان کی جو بات کی جا رہی ہے ابھی تک ظاہر انویسٹیگیشنز کا آغاز ہو چکا ہے. ان کا جو جسد خاکی ہے وہ بھی مل گیا ہے، اس کو بھی ایران منتقل کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور ممکنہ طور پر ابھی وہ ایران میں ہی منتقل ہو چکا ہے. آگے اس کی تحقیقات ہوں گی تو مزید تفصیلات سامنے آئیں گی. معروف صحافی کامران خان کہتے ہیں کہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں، لیکن شاید حقیقت وہ نہیں ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہائی پروفائل قتل اور ایرانی قیادت کی ٹارگٹ کلنگ کے متعدد پریشان کن واقعات کی پیروی کرتا ہے، جس کی وجہ اسرائیلی انٹیلیجنس کارروائیاں بتائی جا رہی ہیں. دیکھیے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس جو ایرانی ایک قاسم سلیمانی صاحب تھے ان کو امریکہ کی جانب سے مارا گیا تھا. یعنی یہ ایک تاریخ تو ہے نا، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. یہ اگر ایسا ہے تو کامران خان صاحب بہت سینئر ہیں، اگر ان کا تجربہ یہ کہتا ہے، لیکن ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ حادثہ ہے یا پھر کیونکہ موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا، یہ بھی وہاں پر بہت شدید موسم خراب تھا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو 2 طیارے تھے یا 2 جہاز ہیلی کاپٹر تھے وہ کیسے پھر وہاں اپنی جو منزل مقصود ہے وہاں تک پہنچ گئے محفوظ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں موسم کا افیکٹ تمام تر چیزوں پر تو نہیں ہو سکتا نا. اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے 2 انجن ہوتے ہیں اور پھر آٹومیٹک موڈ پر یہ چلا جاتا ہے، اور اگر دونوں فیل ہو جائیں، شکار ہونا اتنا آسانی سے یہ نہیں کہ حادثہ ہو جائے گا، یہ بڑا سیف ہوتا ہے. وہ یہ کہنے چاہ رہے ہیں جو ہیلی کاپٹر بیل ہے وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی یعنی محفوظ تصور کیا جاتا ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے ایرانی صدر نے اس میں سفر بھی کیا ہوگا.
وہ ڈیم کے افتتاح کے موقع پر ان کی اب وہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ جو آخری ان کی ویڈیو ہیلی کاپٹر میں چڑھنے کے وقت، اور وہ افتتاح کرنے والے ہی تھے اور دورہ کیا تھا انہوں نے. سو یہ بھی سب کچھ بتایا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا جو کھرا ہے وہ کہاں ملتا ہے. اب یہ بھی ظاہر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان نے تو ایک روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ جب وہ پاکستان آئے تھے 3 روزہ دورے پر پاکستان میں جب وہ تھے، اور یہاں پر انہوں نے فریقوں کے اگلے 5 سالوں میں جو تجارتی حجم کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا عزم کیا تھا، اور تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کے لیے بھی عزم کا اظہار کیا تھا. بالکل ایسے ہی. اور ایران اور پاکستان کا ایک جو کلیش تھا وہ چل رہا تھا، تو اس دورے کا جو مقصد تھا کہ دونوں کے درمیان جو برف ہے اس کو پگھلایا جا سکے، اور پھر انہوں نے ایک کوشش کی اور وہ آئے پاکستان، اور پاکستان کی جانب سے ان کا ایک پرتپاک استقبال کیا گیا، اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے. اور جو ہوا انتہائی افسوسناک ہوا. آگے اس کی مزید تفصیلات آئیں گی تو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے سب ہوا. بالکل ایسے ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.